اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم ہفتہ واری جو ہمارے پاس پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے مجالس کا سلسلہ جو جاری ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے مجلس نمبر 11 جو آج ہم شروع کریں گے۔ اور جس وقت مجلس غوث پاک پیران پیر جب جس وقت فرمائے تھے خطبہ، اس وقت کی تاریخ صبح کا وقت ہے، یوم ہے جمعہ کا، 29 شوال 545 ہجری سال تھا، اور آج ہم جو بیان کر رہے ہیں 13 اکتوبر 2024 مطابق 9 ربیع الثانی 1445 ہجری بروز اتوار۔ ابھی ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس نمبر 11۔ صاحبو، اللہ کو پہچانو اور اس سے جاہل نہ رہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کی معصیت نہ کرو، اس کی موافقت کرو، مخالفت نہ کرو، اس کی قضا پر رضا اختیار کرو اور اس سے منازعت نہ کرو، اور معرفت حاصل کرو حق تعالیٰ کی، اس کی صنعت سے۔ وہی ہے پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، سب سے پہلے، سب کے بعد اور ظاہر و باطن۔ وہی ہے قدیم اور اول، دائم اور ابدی، کر سکنے والا، جو کچھ بھی چاہے کہ جو کرے، اس سے باز پرس نہ ہو اور لوگوں سے باز پرس ہوگی۔ وہی ہے تونگر بنانے والا، وہی ہے فقیر بنانے والا، وہی ہے نفع پہنچانے والا، زندہ کرنے والا، مارنے والا، سزا دینے والا۔ وہی ڈر کے قابل ہے اور اس کے لائق ہے۔ اس سے ڈرو اور اس کے سوا کسی سے نہ ڈرو، اس سے آرزو رکھو اور کسی سے آرزو مت رکھو۔ گھومتے رہو اس کی قدرت اور حکمت کے ساتھ، یہاں تک کہ قدرت غالب آ جائے حکمت پر۔ مؤدب بنو قرآن مجید کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ حالت پیدا ہو جائے جو آڑ بن جائے تمہارے اور اس کے درمیان، کہ تم محفوظ ہو جاؤ حدود شریعت کی مخالفت سے، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں بلحاظ معنی نہ کہ باعتبار صورت، کیونکہ صورت اتباع شرع ہے جو کبھی ساخط نہیں ہوتا، اس مرتبہ پر نہیں پہنچتا، مگر کوئی صالحین میں سے جو چیز شریعت کے دائرے سے باہر ہے، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور اس کو وہی جان سکتا ہے جو اس میں داخل ہو لیا۔ باقی محض تعریف سے تو اس کو پہچان نہیں سکتا۔ اپنے جملہ معاملات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کمر بستہ ہو جاؤ، آپ کے حکم اور ممانعت اور اتباع کے تحت میں رہو، یعنی شریعت کے دائرے میں رہو، اور سنت رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت کے طریقے رہے اس کو اختیار کرو، اور حرام حلال کی پہچان کرو، شریعت سے باہر مت جاؤ۔ جو شریعت سے باہر گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، بولے غوث پاک سرکار، تو شریعت لازمی ہے، یہاں تک کہ فرشتہ تم کو آپ کی طرف بلائے، پس اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن طلب کرو اور آپ کے پاس پہنچ جاؤ۔ ابدال کا نام جو ابدال رکھا گیا ہے تو اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے ارادہ اختیار خداوندی سے بدل لیا۔ جو اولیاء اکرام کا جو مقام و مرتبہ جو بلند ہوتا، جیسے کہ قطب ہے، ابدال جیسے کہ مرتبے ہے، تو یہ چپی کے نہیں ملتے بھر ہیں۔ اگر بندہ بخار بھی آ گیا تو کیوں آیا میرے بولتا، تکلیف تو کیوں ہوئی، تو یہ بالکل زبان پہ بھی نہیں لانا، دل میں بھی نہیں لانا ہے۔ جو اللہ دے رہا تکلیف، مصیبت، پریشانی، اس کو صبر کرنا ہے۔ صبر کرنے سے اللہ اس کو پسند کر لے کے وہ مقام دیتا جو ابدال بولے، ابھی وہ مقام دیتا اللہ، وہ مرتبہ دیتا۔ ہاں،
اس کے بعد اس شغل میں لگ جاتے ہیں جو ان کے لیے مخصوص ہے۔ جو ان کے درجوں اور مرتبوں میں ترقی ہوتی ہے وہ ان کے لیے امر و نہی بڑھتے رہتے ہیں، یعنی جیسے جیسے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے رہتا، عمل کرتے رہتے، اللہ کے اوپر راضی رہتے، ہر وہ مصیبت ہر وہ پریشانی میں راضی رہتے، تو ویسا ویسا اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دیتے رہتا مرتبے میں، ان کے مقام میں، مرتبے میں۔ تو امر نہیں کہ تو اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کو امر نہیں ہوتے، بلکہ احکامات شریعہ ان کے اندر اثر پذیر ہوتے ہیں۔ احکام شریعہ ان کے اندر، یعنی جو مقامات پا لیتے ہیں، ہر وہ لفظ کو، ہر وہ کام کو لوگ شریعت کے دائرے میں کرتے، اثر پذیر ہوتے ہیں اور ان کی جانب منسوب کر دیے جاتے ہیں کہ شریعت کے موافق کام خود بخود ان سے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ غائب رہتے ہیں، حق تعالیٰ کی معیت میں اور حاضر ہوتے ہیں، تو بس امر یا نہیں کے وقت اس میں من جانب اللہ کی حفاظت رکھی جاتی ہے، یہاں تک کہ شریعت کی حدود میں سے ایک حد کو بھی ضائع نہیں کر سکتے، کیونکہ فرض عبادتوں کا چھوڑنا زندیق بنتا ہے اور ممنوعات کا مرتکب ہونا خدا کا نافرمان بنتا ہے، کہ فرائض کسی حالت میں بھی کسی سے ساخط نہیں ہوتے۔ صاحبزادہ، عمل کر اس کے حکم اور علم پر، اور احاطے سے باہر مت نکل، عہد کو مت بھول، جہاد کر اپنے نفس سے، اپنی خواہش سے، اپنے شیطان سے، اپنی طبیعت سے اور اپنی دنیا سے، اور نا امید نہ ہو اللہ عز و جل کی نصرت سے، کیونکہ وہ ضرور آئے گی تیرا جمع کے وقت۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے، اور یعنی جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ہر چیز میں جو صبر کرتے ہیں، کسی کو نہیں بولتے تو اللہ ان کا حامی و ناصر ہے۔ اور فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے، یعنی اللہ کا گروہ تو جو اللہ والے ہیں غالب ہونے والے ہیں۔ اور فرماتا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو دکھا دیتے ہیں اپنے راستے۔ جس وقت زبان مخلوق سے شکوہ کرے تو اس کو روک لے، اور اللہ کی طرف سے اس زبان اور ساری مخلوقات کا مد مقابلہ بن کر ان کو حکم کر اس کی طاعت کا، اور منع کر اس کی معصیت سے، روک ان کو گمراہی اور بدعتوں کے ارتکاب اور خواہش نفس کے اتباع اور نفس کی موافقت سے، اور حکم کر ان کو کتاب اللہ عز و جل اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا۔ جو اتنے باتیں ہیں یہ سب عمل کرنے کی ہے۔ صاحبزادہ، احترام کرو اللہ کی کتاب کا اور باادب رہو، اس کے ساتھ وہی تمہارے اور اللہ عز و جل کے درمیان ذریعہ اتصال ہے، اس کو مخلوق مت کہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، اور ظاہر ہے کہ جس طرح خدا کی ذات اور اس کی ساری صفات قدیم اور غیر مخلوق ہیں، اسی طرح کلام بھی اس کی صفت ہے جس کو مخلوق نہیں کہہ سکتے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں۔ جس نے حق تعالیٰ کا قول رد کیا اور قرآن کو مخلوق بتایا، اس نے کفر کیا اللہ عز و جل کا، اور اس سے بیزار ہوگا۔ یعنی بہت سے لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے، بہت سے غیر قوم کے نہیں مانتے، کچھ لوگ ہیں جو نہیں مانتے، تو کیا ہو رہے ہیں؟ وہ ہم میں سے نہیں، کفر کیا، اس نے کفر کیا اللہ عز و جل کا، اور اس سے بیزار ہوگا۔ یہ قرآن بھی اس سے بیزار ہوگا۔ یہی قرآن جو پڑھا جاتا ہے، اور یہی جس کی تلاوت ہوتی ہے، یہی جو سننے میں آتا ہے، یہی جس پر نظر پڑتی ہے، یہی جو مصحف ہے، مصحف میں لکھا ہوا ہے، اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ یعنی قرآن میں خود ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا کلام ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قلم مخلوق ہے، مگر اس سے لکھا ہوا قرآن غیر مخلوق ہے۔ یعنی لکھا تو یعنی دنیا کے قلم سے، مگر جو کلام ہے وہ اللہ کی طرف کا کلام ہے، غیر مخلوق۔ قلب مخلوق ہے، مگر قرآن جو اس میں حفظ ہوتا ہے غیر مخلوق ہے۔ یعنی جو قرآن حفظ کر لیتے دل میں ہے، تو دل میں موجود ہے، تو یہ مخلوق ہے، وہ غیر مخلوق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ غیر مخلوق، اللہ کا کلام ہے۔ صاحبو، قرآن کی خیر خواہ بنو، اس پر عمل کر کے، نہ کہ اس میں مجاولہ کر کے،
اعتقاد کے متعلق صرف چند باتیں ہیں، البتہ اعمال بکثرت ہیں۔ قرآن پر ایمان لانا ضروری سمجھو، اس کو سچا مانو اپنے دلوں سے اور عمل کرو اپنے اعضاء سے، اس میں مشغل ہو جو تم کو مفید ہو، اور مت توجہ کرو ناقص اور کمزور عقلوں کی طرف، یعنی ان کی باتوں پہ مت جاؤ۔ بہت سے کمزور ایمان والے بولتے یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، قرآن کیا ہے، اللہ کی طرف سے کیسا آتی، وہ کیسا آتی ہے، سوال جو کرتے ہیں نا، اللہ جب اتنی بڑی کائنات بنا تو قرآن کو اتارنا اس کے لیے کیا بڑی بات ہے؟ قرآن نازل میں کوئی بڑی بات نہیں، تو ہم کامل ایمان لانا ہے۔ ان کی بات سن کے تھوڑا ڈاواڈول جو ہوتے دل دماغ، بعض اوقات انسان اللہ پہ بھی ایمان اندر نہیں لاتا، ہے کہ نہیں ہے کہ بولتا، ہے کہ نہیں ہے کہ بولتا، تو کامل لانا ہے، اس کی قدرت پہ غور کرنا ہے، یہ چاند ستاروں پہ، یہ ہواؤں پہ، یہ مخلوقات پہ، ہزاروں لاکھوں قسم کی مخلوقات ہے۔ اگر چڑیوں کو لے لو تو لاکھوں قسم کے ہے، جانوروں کو دیکھو تو ہزاروں لاکھوں قسم کے جانور، انسانوں کو دیکھو وہ کروڑوں میں اربوں کھربوں انسان ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان کا چہرہ نہیں ملتا، یہ اس کی قدرت ہے۔ اور ہر روز ہر منٹ میں ایک بچہ جب پیدا ہو رہا بول رہے ہیں تو کہاں نہیں پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کی قدرت ہے۔ ہاں، تو ہر ایک انسان سے دوسرے انسان کی آواز نہیں ملتی، ایک انسان سے دوسرے کا چہرہ نہیں ملتا، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ پیدا اپنی مخلوق کرتے رہا، چاہے چڑیوں کو لے لو، مرغیوں کو لے لو، جانوروں کو لے لو، گائے بھینسوں کو لے لو، ہاتھیوں، وہ مخلوق بھی بڑھتے جا رہی اور ختم بھی ہوتے جا رہی، مرتے جا رہی، پھر بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرا، تو اس کی قدرت ہے، یہ اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ کا ہونے کا، اللہ کے موجود ہونے کا اور قائم و دائم رہنے کا اللہ کا ایک دماغ میں دل میں بیٹھ جاتا۔ اگر اس کی قدرت کو غور کرنا ہے تو تمام چیزوں کو غور کرو، یہ آسمانوں پہ ستارے جو چمک رہے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، اس پہ غور کرو، جبکہ آسمان پہ چپکے ہوئے نہیں ہیں، آسمان سے نیچے ہے، دکھ رہے ہیں، تو اس کو غور کرو، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بارشوں کا ہونا، بجلی کا کڑکنا، یہ کیا انسان کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے، تو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن غیر مخلوق ہے، خلق مخلوق ہے، مگر قرآن جو اس میں حفظ ہوتا ہے غیر مخلوق ہے۔ صاحبو، قرآن کے خیر خواہ بنو، اس پر عمل کر کے، نہ کہ اس میں مجاولہ کر کے۔ اعتقاد کے متعلق صرف چند باتیں ہیں، البتہ اعمال بکثرت ہیں۔ قرآن پر ایمان لانا ضروری سمجھو، اس کو سچا مانو، نبی کا عورت دل سے سچا مانو کہ اللہ کا ہی کلام ہے، کیونکہ اس کی آیتوں پہ غور کرو، اس کے میں ترجمے سے پڑھا، تم لوگ بھی اسے ترجمے سے پڑھو، اس کی قدرت اس میں ظاہر ہوتی۔ کیا ظاہر ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کا وہ جو کلام ہے، قرآن مجید کا جو کلام ہے، جب تم پڑھتے جائیں گے تو ایسا دکھتا ہے کہ تم سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ تم سے مخاطب ہو رہا، تم اگر پڑھیں گے تو تم سے مخاطب ہو رہا، انہوں پڑھیں گے، جو فردن جو پڑھتے جائیں گے ان سے ایسا دکھیں گا کہ میرے سے بول رہا اللہ، یہ میرے سے کلام کر رہا، میرے کو سمجھا رہا، قرآن میں کیا ہے وہ معلوم ہوئے گا، تو اس میں جینے کا ڈھنگ، ہر وہ چیز ہے قرآن میں، اور اس میں اللہ کے رحمتیں، اس کے بندے کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں وہ ظاہر ہو رہی، وہ بتا رہا اللہ۔ اور جو بندہ گناہ کرتا ہے، جو حق طلبی کرتا ہے، جو لوگوں پہ ظلم و ستم کرتا ہے، دنیا میں جو انہیں اپنے کام کرتا ہے گناہوں کے، اس کے لیے عذاب کیا تیار رکھا ہوا وہ بھی ہے۔ جو اچھے کام کر کے اپنے نفس پہ قابو پا کے جو اچھے کام کرتا ہے اس کے لیے انعامات ہے۔ تو اس پہ تم لوگ پڑھ کے غور و فکر کرو، یہ اللہ کا ہی کلام، اس میں ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے کوئی، ناپ تول کے اللہ تعالیٰ وہ بیان کرا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بتا رہا۔ صاحبو، منقول مضمون کا نتیجہ عقل سے حاصل نہیں ہو سکتا اور نس نہیں چھوڑی جا سکتی، قیاس سے، البتہ عقل اور قیاس اگر نقل اور نفس کے خلاف ہو تو عقل کو ناقص اور قیاس کو فاسد کہہ کر چھوڑ دیں گے۔ ثبوت کو چھوڑ کر محض دعوے کے ساتھ قائم مت بنو کہ لوگوں کے مال ثبوت کے بغیر محض دعوے سے نہیں لیے جاتے۔ نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ محض
دعوے سے کامیاب ہو جائیں تو بہترے لوگ دعویٰ کرنے لگیں گے لوگوں کے خون کے، اور بہترے دعوے کرنے لگیں گے لوگوں کے اموال کے، لیکن بار ثبوت ہے مدعی پر اور حلف ہے مدعا علیہ پر، یہ مقید نہیں کہ زبان تو ماہر ہو اور قلب نادان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ کو بڑا اندیشہ جس کو اپنی امت کے لیے خطرناک سمجھ رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس منافق کی طرف سے ہے جس کی زبان خوب ماہر ہو۔ اے دانشمندو اور اے نادانو، اسے موجودہ لوگوں اور اے غیب وغیرہ حاضرو، شرماؤ اللہ عز و جل سے اور نظر کرو اس کی جانب اپنے خلوب سے، اس کے سامنے پستی اختیار کرو۔ یعنی اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ آگے پیچھے بڑھا کے کہیں تم بولیں گے اللہ کے حکم، یا چھپا دیں گے کچھ، نہ چھپاؤ نہ بہت آگے بڑا چڑھا کے پیش کرو، جو جیسا کہ حدیث ہے، جس طرح حدیث ہوتی اسی کو منون پیش کرنا ہے، نہ آگے بڑھانا نہ کم کرنا۔ اللہ عز و جل سے اور نظر کرو اس کی جانب اپنے قلوب سے، اس کے سامنے پستی اختیار کرو، اس کی تقدیر کے گرزوں کے نیچے اپنے نفسوں کو رکھ دو کہ جس طرح چاہے کچھ لے، نفسوں پر لازم کرو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور اس کی فرما برداری میں روشنی کو اندھیروں سے ملا دو کہ رات دن طاعت میں لگے رہو۔ جب تمہاری حالت ہو جائے گی تب اللہ کا اکرام، اس کا احترام اور اس کی جنت تمہارے پاس آ جائے گی، دنیا اور آخرت دونوں جگہ۔ مطلب یہ ہے کہ تم رات دن عبادتیں کرتے رہو، اچھے کام کرو، قرآن پڑھو، نفل پڑھو، نیک کام کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، پڑوسیوں کا ادا کرو، اپنے بہنوں بھائیوں کا یہ تمام کام کرتے رہو۔ جب ایک عمر پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ تم کو وہ انعامات دنیا میں بھی ظاہر کرنے لگ جائیں گا، آخرت میں تو تمہارے لیے بہترین انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ صاحبزادہ، کوشش کر کہ دنیا میں کوئی چیز بھی تیری محبوب باقی نہ رہے۔ جب تیرے حق میں مضمون کامل ہو جائے گا تو ایک لہجے کے لیے بھی تو اپنے نفس کے ساتھ نہ چھوڑا جائے گا۔ اگر تو بھولے گا تو یاد دلا دیا جائے گا، اور اگر غافل ہوگا تو بیدار کر دیا جائے گا۔ حق تعالیٰ تجھ کو نہ چھوڑے گا کہ تو غیر اللہ کی طرف نظر بھی کرے۔ ارے مطلب تم اللہ کی طرف جب بڑھ گئے، جب توبہ کر کے اس کی طرف راغب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تم کو نہیں چھوڑنے والا۔ ایک دو چار دن چھوڑ دیں گے نماز، ایک دو چار دن کاموں میں تھوڑے، پھر لگ جائیں گے، تو اس کا مطلب اللہ تم کو اپنا قریب کر لیا۔ اگر دور کرنا ہے تو بالکل دور، میں نے پڑھتا ہی نہیں نماز پڑھتا، نہ روزہ رہتا، نہ کچھ نہیں، نیک کام کرتا ہے، تو اس طرح لگے رہو نمازوں میں، عبادتوں میں۔ حق تعالیٰ تجھ کو نہ چھوڑے گا کہ تو غیر اللہ کی طرف نظر بھی کرے۔ الغرض، جس نے ذائقہ چکھا اسی نے اس کی معرفت بھی حاصل کی۔ یعنی جو عبادتیں کرتے چلے گیا تو اس کو مزہ لگ جاتا ہے، جیسے کہ راتوں میں بیٹھ کے عبادت کرنے لگے، تھوڑے دن بور ہوتے، تھوڑے دن نیند آتی، تھوڑے دن کچھ کام رہتا، تھوڑے دن بیزارگی آتی، کرتے جب عادی ہو جاتے تو اس میں مزہ آنے لگ جاتا، رات کی عبادت میں مزہ آنے لگ جاتا، تو دل میں بندہ جلدی کام کر گیا، سوچا کہ رات ہو جائے تو جلدی اچھا ہے، میں عبادت میں بیٹھ جاؤں گا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ مخرب بندوں کی پہچان ہے۔ بس کتنے منٹ؟ پس اس قسم کے افراد مخلوق میں سے بعض ہوتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ سکون کو قبول نہیں کرتے، یعنی رات دن عبادتوں میں گزارنا چاہتے۔ اے منافقو، آفتیں اور بلائیں تمہارے قلوب کے سروں پر گھوم رہی ہیں۔ اہل اللہ نے جب کبھی اپنے قلوب کی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھا اور کسی چیز کی محبت دل میں محسوس ہوئی تو فوراً اس کو خرچ کر دیا۔ ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سکون پائیں، اس کے حضور میں پڑے رہیں، اس کی مخلوق کی طرف سے اندھے بنے رہیں اور اس پہ اعتراض کرنے سے بچے رہیں۔ پس رات اور دن عدلتے بدلتے اور مہینے اور سال ان پر گزرتے رہتے ہیں، مگر وہ ایک حالت پر قائم ہیں کہ حق عز و جل کی معیت میں متغیر نہ ہوتے، یعنی ان کے اوپر رات دن آتے، مہینے آتے، ہفتے آتے، سال گزرتے، وہ اپنی عبادتوں میں اپنے ایک ہی اس میں لگے رہتے۔ کون؟ اللہ والے اسلام پہ برابر قائم رہتے، نہ بھٹکتے نہ بدلتے۔
یہی اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عقل مند ہیں. اگر تم ان کو دیکھو تو دیوانہ کہو، اور اگر وہ تمہیں دیکھے تو یوں کہیں کہ یہ لوگ روز جزا پر ایمان نہیں لاتے. بعض لوگ اللہ والوں کو دیوانہ بولتے، دیوانے ہو گئے، دیکھو رات دن نمازاں پڑھیں، رات دن درگاہوں میں پھریں، رات دن عبادت، ارے دیوانے ہو گئے. تو وہ بولنا چاہے، اور وہ دیوانے نہیں رہتے، وہ عقل مند رہتے، وہ دانش مند رہتے. وہ تم کو بولتے ارے بیچارہ نادان ہے، دیکھو عبادتوں سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، اللہ کے احکامات سے دور ہے. تو اس کے لیے دعا کرتے ہو لوگ. لوگ روز جزا پر ایمان ہی نہیں لاتے، ان کے قلوب غمگین اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکستہ ہیں. وہ ہمیشہ خائف و ترساں رہتے ہیں. جو دنیا میں زندگی ملی، حیات ملی، اس کے باوجود بھی عبادتیں نہیں کرے، ذکر نہیں کرے، نمازیں نہیں پڑھے، پیسہ آنے کے بعد صدقہ خیرات نہیں کرے، زکوٰۃ ادا نہیں کرے، جو اللہ کے احکامات پورے نہیں کرے. جب مر جائیں گے، چلے جائیں گے اللہ کے پاس، حشر کے میدان میں جب حساب کتاب ہوگا تو وہاں پچھتائیں گے. وہاں پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. وہ ہمیشہ خائف و ترساں رہتے ہیں. جب حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کا پردہ ان کے قلوب کے لیے کھل جاتا ہے تو ان کا خوف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ قریب ہے ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے اور جوڑ بند جدا جدا ہو جائیں. پس جب حق تعالیٰ ان کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اپنی رحمت اور جمال اور لطف اور امید کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے. پس ان کی طبیعت ٹھہر جاتی ہے. میں پسند نہیں کرتا کہ بجز طالب آخرت اور طالب حق کے کسی کو دیکھوں جو شخص طالب ہے دنیا اور مخلوق اور نفس اور ہوا کا. مجھے اس کا کیا کرنا بجز اس کے کہ اس کا علاج پسند کرتا ہوں. یعنی جو بندہ رات دن خواہشات میں مبتلا ہے، ہوا و حرص، یعنی دنیا کی دولت، لذتوں کی شوق جس میں لگا ہوا، اس پہ افسوس ہو رہا ہو رہے ہیں وہ سے بات کرو. مجھے اس کا کیا کرنا بجائے اس کے لیے علاج پسند، یعنی اس کو ہدایت دینا پسند ہے، اس کو سمجھانا پسند ہے. پر علاج مطلب وہی علاج پسند کرتا ہوں کہ وہ بیمار ہے اور بیمار پر صبر نہیں کر سکتا طبیب، مگر تجھ پر افسوس کہ اپنی حالت مجھ سے چھپاتا ہے، حالانکہ وہ چھپ نہیں سکتی. ارے غوث پاک سرکار ہر ایک کو پہچانتے تھے، دیکھتے ہی پہچانے تھے نہیں کیا ہے، کیا کرا ہوا ہے، کیا اس کے اندر ہے. تو مجھ پر ظاہر کرتا ہے کہ تو آخرت کا طالب ہے، حالانکہ تو طالب ہے دنیا کا. یہ ہوس جو تیرے دل میں ہے تیری پیشانی پر لکھی ہوئی ہے. یعنی ہوس جو انسان جو لالچی ہرسی رہتا تو پہچان لیتے تھے. اے اللہ والے بھی پہچان لیتے کہ کون آدمی کتنا دنیا دار ہے. ہرسی مطلب دنیا کی لالچ، دنیا کی خواہشات. تیرا راز علانیہ ہے، جو دنیا تیرے ہاتھ میں ہے وہ کھوٹا سکہ ہے جس میں سونا ایک دانگ وزن کا ہے اور باقی سب چاندی ہے. یعنی دنیا کوئی کھوٹا سکہ ہو رہا ہے، جیسا کہ ہاتھ میں کچھ لے لیے سونا سمجھ کے. سونا نہیں ہے، سونے کا پانی ہے، اندر چاندی ہے. یہ نہیں سمجھ رہا سونا ہے میرے ہاتھ. تو دنیا کو ایسا مثال دے رہے ہیں کہ فانی دنیا ہے، کھوٹا سکہ ہے، یہاں پہ کچھ بھی تو کام ہے نا. یہاں کھربوں روپے، جیسا کہ لوگ بہت سے بزنس مین کھربوں روپے کمائے اور دنیا سے چلے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد. تو پھر وہ پیسہ لے کے تو نہیں جا رہے نا. تو اسی طرح دنیا ایک دھوکہ ہے، اتنا ہی کماؤ جتنی ضروریات ہے. تیرا راز علانیہ ہے، جو دنیا تیرے ہاتھ میں کھوٹا سکہ ہے جس میں سونا ایک دانگ وزن کا ہے اور باقی سب چاندی ہے. کھوٹا روپیہ میرے سامنے پیش نہ کر کہ میں نے اس جیسے بہترے دیکھے ہیں. اس کو میرے حوالے کر اور مجھ کو اختیار دے کہ میں اس کو پگھلا دوں اور جتنا اس میں سونا ہے اس کو الگ کر کے باقی کو پھینک دوں. ایک مثال دے رہے ہیں، آجا میرے پاس، تیرے کو میں مرید بھی کر دوں گا، تیرے کو ہدایت بھی دے دوں گا، تیرے کو اللہ سے ملا بھی دوں گا. انہیں ہدایت اللہ سے مل جائیں گی، تو میرے پاس آ. یہ مثال ہے کہ خلیل چیز جو عمدہ ہو اس کثیر سے بہتر ہے جو ردی ہو. دیکھو خلیل یعنی معمولی چیز رہنا مگر پائیدار رہتی ہے، زیادہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کثیر سے بہتر ہے جو ردی ہو، یعنی بالکل ردی ہے تو معمولی، یعنی کچھ بھی اس کی اہمیت نہیں ہے. اپنے دینار پر مجھ کو اختیار دے کہ میں اس سکہ گر ہوں اور میرے پاس اس کا آلہ موجود ہے. توبہ کر ریا اور نفاق سے اور اپنے نفس پر
اس کا اقرار کرنے سے مت شرما کہ اکثر اخلاص والے پہلے منافق ہی تھے، اور اسی لیے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ اخلاص کی پہچان ریاکار ہی کو ہوتی ہے۔ ہاں، پس اخلاص کے لیے اول ریاکار ہونا اکثر یہ قاعدہ ہے، اور شاذ و نادر ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شروع سے آخر تک مخلص ہوں۔ بعض لوگ ایکٹنگ بھی کرتے مخلص ہونے کی، جھوٹے لوگ، ہاں، جو اصلی ہے وہ بھی اصلی بھی رہتے۔ یہ قاعدہ ہے، اور شاذ و نادر ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ بچے شروع میں جھوٹی بولتے ہیں اور مٹی اور نجاستوں سے کھیلتے اپنے آپ کو خطرناک جگہوں میں ڈالتے، اور اپنے ماں باپ کی چوریاں بھی کرتے ہیں اور چغلیاں بھی کھایا کرتے ہیں، مگر جو عقل ان میں اثر کرتی ہے وہ ایک ایک بات کو چھوڑتے اور اپنے ماں باپ اور استادوں کا طریقہ اختیار کرتے جاتے ہیں۔ یعنی مثال دے رہے ہیں، پہلے بندہ جیسا کہ نادان تھا، نماز نہیں، نفل نہیں، دیگر اذکار نہیں، پھر اس کو جیسا بزرگوں کی صحبت اختیار ہوتی، پیر کی صحبت، تو آہستہ آہستہ پٹری پہ آ جاتا۔ جس طرح بچہ، ایک چھوٹا بچہ مٹی بھی کھا لیتا، کچرے میں بھی بڑھ جاتا، اس کو عقل سمجھ نہیں رہتی چھوٹے بچے، تو وہ مثال دے رہے ہیں۔ حق تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے وہ ادب سیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو پسند کر لیتا ہے، جس کو ہدایت دیتا ہے، وہ ادب سیکھ لیتا ہے اور پہلی حالت چھوڑتا جاتا ہے، اور جس کا ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے وہ اپنی پہلی حالت پر جیتا رہتا ہے، پس دنیا و آخرت دونوں میں برباد ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم اس خطبے کو روک دیں گے، انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ ہم پھر بیان کریں گے۔ دعا کرتے ہیں، اپن ایک خطبہ دوسرا حصہ بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی آئندہ اتوار کو۔ دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو سیدھے رستے پر چلا، تمام آفتوں سے بلاؤں سے محفوظ رکھ، اور دین کے راستے پر چلا اور قائم اور دائم رکھ، مرتے دم تک ہمارے کو منہ سے کلمہ نصیب ہو مالک، آخری دم تک بھی کلمہ نصیب ہو۔ حضور پاک احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ، ایمان پر قائم رکھ، ہمارے کو چھوٹی چھوٹی لغزشوں سے بھی بچا کے رکھ، ہر گناہ سے، ہر آفت سے ہم کو ہمیشہ بچا کے رکھ، اپنے نفسوں پہ قابو پانے کی ہمت اور طاقت دے، اور تمام اولیاء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ سے قائم رہے، ہمارے دل اور دماغ کو منتشر ہونے سے بچا، آفتوں سے بلاؤں سے محفوظ رکھ، اور ہمیشہ اپنے خیر سے رکھ، ہمارے کو ہر گناہ سے، ہر بلا سے محفوظ رکھ، ہر پریشانی سے ہم تمام کو محفوظ رکھ۔ جتنے حاضرین مریدین متقدین حاضر ہیں مالک یہاں پر، ان کے بھی جو جملہ حاجات ہے، جملہ پریشانیاں دور فرما، حاجتوں کو پورا کر، جو نوکری کے لیے پریشان ہیں ان کو نوکریاں دلا دے، جو کاروبار کے لیے پریشان ان کو ذاتی کاروبار کر دے، اور جو بچوں کے لیے شادیوں کے لیے لوگ پریشان ہیں ان کے شادیوں کے انتظامات بہترین انداز میں کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کو خوشحالی میں تبدیل کر دے، جو لوگ فاقہ میں مالک ان کے گھروں میں مالک انتظام کر دے اناج کا، ان کے گھر میں غذاؤں کا انتظام کر دے میرے مالک، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، آفتوں بلاؤں کو دور فرما، جو میرے سے وابستہ ہیں مالک، جو مریدین متقدین جو وابستہ ہیں، جو میرے کو فون کر کے بولتے مالک پریشانیاں سنات، ان کے بھی پریشانیوں کو دور فرماتے میرے مالک، تمام بلاؤں سے محفوظ رکھ، آفات بلیات سے پریشانی سے محفوظ رکھ، اور ہماری جملہ حاجتوں کو پورا کر، اور پیران پیر غوث احمد دستگیر کے بتائے ہوئے تمام ہماری تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر اس بلا سے ہر اس محفوظ رکھ، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما، آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھ، جتنے بھی مالک حاضرین متقدین مریدین دعاؤں کے لیے بولے ان کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، اور جو دور دور سے فون کر کے اپنی حاجتیں بولے ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر، جتنے حاضرین ہیں مالک ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر، اور ہمارے کو ہمیشہ دین پہ قائم اور دائم رکھ، بلاؤں سے محفوظ رکھ، پریشانیوں سے محفوظ رکھ، میرے سے وابستہ جتنے لوگ مالک وابستہ ہیں ان کے تمام کاموں کو بنا دے مالک، ہر بگڑے کام کو آسان کر دے مالک، تیری قدرت میں کوئی مشکل نہیں مالک، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، تیرے چہیتے حبیب کے وسیلے سے، پیران پیر غوث احمد تیرے چہیتے ولی کے
صدقے طفیل میں ہم دعا مانگتے ہیں مالک، ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بإخلاء الہ